ایک مشہور زمانہ ہے, وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, مشہور ہیں وہ, آتے رہتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت مؤکدہ ہے ہی نہیں, اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا, آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے, تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے, کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھ لیتا ہے, لمبی رکعت نہیں پڑھتا, آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں, قل واللہ احد پڑھیں, رکوع میں چلے جائیں, روزانہ فجر ایسے پڑھیں, تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے, ثواب ہے, جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت, بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل واللہ پڑھیں, دوسری میں بھی کیا پڑھیں؟ قل واللہ پڑھیں, اتنی مختصر نماز پڑھیں, اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہوں, وہ 2 4 کے برابر ہو جائیں. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ 2 کس کے برابر ہو جائیں؟ 4 کے. تبھی طویل قرات ہے اس میں. اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, تو اس کا مطلب جس دن قل واللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا, تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو. آپ اس کے بھی قائل بولتے کیوں نہیں ہے, کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا, قل واللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے, اس کو فقہا نے سنت مؤکدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے, پابندی کرنی پڑے گی اس کی. تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے, اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو, نہیں کرو تو نہیں کرو, بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہے, اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس فرض واجب ہی ہوتا ہے, فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل واللہ پڑھے, دوسری میں بھی قل واللہ پڑھے, اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے, تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ, آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے, آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دے گا سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا, تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ہے ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا, اس طرح سے پڑھاؤ, اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو. تو اس کو ایسی چیز کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے, قابل ملامت ہے, اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو سمجھایا جائے گا, اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں, لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں حکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے, مؤکدہ کا معنی تاکید والی. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے. تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں ونتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, بس فرائض ہیں. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ. کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے, جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے, امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے, میں قل واللہ پڑھ کے رکوع کروں گا, جس نے پڑھنی ہے پڑھے, نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے, پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی. تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے, انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو. نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں بس, حدیث کی روح ان کو پتہ نہیں ہوتی.